اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں۔ آج میں جس سورت کی تفسیر آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سورہ جن ہے، جن کا نام سنتے ہی لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، اور ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہی لوگ دنیا میں بسا کرتے تھے، کیونکہ جنات آگ سے بنی مخلوق ہیں، اس لیے زیادہ پاورفل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ یہ سورت بھی 28 آیتوں پر مشتمل ہے، تو میں نے اس سورت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی کہ بانٹا ہے۔ پہلا حصہ آج میں بتاؤں گی، دوسرا حصہ آگے بیان کروں گی۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو میرے اور میری بہنوں کے ساتھ ہوا، یعنی اس طرح کی مخلوقات یعنی جنات کا واقعہ۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ جن کا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا ہے، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں اور حصوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں گے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ اب تفسیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جنات کے واقعے کو ظاہر فرما دیں، اور یہ بات بھی بیان فرما دیں کہ جس طرح وہ انسانوں کی مبعوث فرمائے گئے ہیں، یعنی انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں، تاکہ کفار قریش کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جنات سے بھی گئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے، نصیبین کہ کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا، تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور اس کی شان ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہ کریں گے۔ ان جنوں کی تعداد مفسرین کے نزدیک 9 ہے، اور یہ کہ جنات اللہ کا قرآن سنتے ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس سے آشکار ہو گئے۔ جب جنات نے یہ کہہ دیا کہ میرے رب کا کوئی بچہ اور بیوی نہیں ہے اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تو اس کے لیے بیوی اور بچے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جن اقرار کر رہے ہیں اپنے رب کی وحدانیت کی، مگر انسان نہیں کر رہا، ناشکرا ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انکاری ہے، جو کہ ایک سے زائد بتوں کو مانتا ہے، یعنی کہ کفر ہی پر ڈٹا ہوا ہے اور بہتان لگاتا رہتا ہے، جبکہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جنات اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا ہے، اور جب انہوں نے قرآن سنا۔ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہم اس جگہ کے شریر جنات کی سردار کی پناہ چاہتے ہیں، اس طرح ان کی رات امن سے گزر جاتی۔ ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے اور
جب جنات نے انسانوں کی حالت دیکھی تو وہ سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے بہتر یعنی انسان ہی ہیں، ہماری حاجت مند بھی ہیں۔ انسانوں کے اس عمل سے جنات ان کی سرکشی بڑھ گئی اور وہ شیطانوں کے پیروی کرنے لگے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ جنات نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، کہ جنات انسانوں نے بھی وہی گمان کیا تھا جس سے تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے۔ انہوں نے لہٰذا اے جنات گرو، تم بھی انسانوں کی طرح ایمان لے آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جن کو یہ بھی فکر ہوئی کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کیا جانتے ہیں کہ جس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جگہ پر مفسرین کا بیان ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری بندش اور روک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کی طرف کوئی رسول بھیجنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات آسمانوں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بات اچک لیا کرتے تھے، لیکن پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان پر یہ پہرا لگا دیا گیا، اور جب یہ کوئی جنات کوئی چیز یعنی کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی لے کر آگے بڑھتا تو اس پر ایک شعلہ یعنی کہ کشش ثاقب اس کے اوپر پھینک دیا جاتا، جو قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جو واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی اپنی زندگی کا، جو میرے ساتھ رونما ہوا، تو وہ میں ابھی اس ویڈیو میں نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں وہ واقعہ ضرور میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔